بین الاقوامی اداروں نے بھی اسرائیل کے خلاف، اسرائیلی قابض ریاست کے خلاف فیصلے سنا دیے ہیں. نیتن یاہو کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے، اور تمام عالمی ادارے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، یونیسیف، WHO یا ICRC کی بات کی جائے، تمام بین الاقوامی ادارے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں. اب تو امریکہ اور برطانیہ کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب بھی کوئی قانونی حل اس کا باقی ہے، یا یہ بات ہمارے سامنے اب بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ جو اقبال نے بھی کہا تھا کہ جنیوا کے پاس ہمارے مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ابھی بھی کوئی قانونی حل اس کا باقی ہے، یا کوئی بہت بڑی جنگ کی طرف بات آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے نزدیک مسئلہ قانون کا نہیں ہے جی. مسئلہ ہمارے ہاں یعنی مسلم امہ کے ہاں عزم کی کمی کا ہے، ورنہ قانون میں تمام راستے دستیاب ہیں. میں بالکل بنیاد سے شروع کروں. پہلا قانونی راستہ تو حق دفاع کا ہے. صحیح. اور حق دفاع اہل فلسطین کا بھی ہے، لیکن حق دفاع امت کا بھی ہے. امت کا بھی ہے. اور امت کے اجتماعی حق دفاع کی گنجائش اقوام متحدہ کے منشور میں بھی ہے. اقوام متحدہ کا منشور اس کی دفعہ 51 یہ کہتی ہے کہ ریاستوں کے پاس انفرادی اور اجتماعی حق دفاع موجود ہے. اس اصول پر نیٹو کی تنظیم بنی ہے جی، کہ یہ یورپی ممالک ہیں، ان کو روس کی جانب سے خطرہ ہے. جب وہ کمیونزم کا دور تھا تو امریکہ ان کے ساتھ ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں اصول یہ طے کیا، واشنگٹن ٹریٹی بھی اسے کہا جاتا ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی، کہ اب بحر اوقیانوس درمیان میں ہے، لیکن اگر بحر اوقیانوس کے اس پار کسی یورپی ملک پہ جو اس تنظیم کا حصہ ہے حملہ ہوا تو اوقیانوس کے اس پار امریکہ پر بھی یہ حملہ تصور ہوگا. درمیان میں بڑا سمندر حائل ہے، لیکن یہ ہم سب پر حملہ ہوگا. کسی ایک ممبر ملک پر حملہ تمام ارکان پر حملہ ہے. اچھا، اسی طرح اگر امریکہ پر حملہ ہوا 9/11 کا، جس کو وہ حملہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ بین الاقوامی قانون کی روح سے اس کو اٹیک نہیں کہا جا سکتا. آپ اس کو بے شک ٹیررسٹ ایکٹ کہیں، لیکن اس کو آپ اس سینس میں اٹیک نہیں کہہ سکتے کہ کسی ریاست نے آپ پر حملہ کیا. لیکن بہرحال اس کے باوجود نیٹو نے اعلان کیا کہ یہ حملہ صرف امریکہ پر نہیں، یہ ہم سب پر ہے. تو مسلم ریاستوں کے پاس یہ آپشن ہے. ہم نے 1969 میں جب مسجد اقصی کو جلانے کی کوشش کی گئی اور ایک عالمی سطح پر ارتعاش ہوا اور مسلمان جاگ اٹھے، اور انہوں نے یہ تنظیم بنائی جس کو اس وقت اسلامی کانفرنس کی تنظیم کہتے تھے، اب اس کو اسلامی تعاون کی تنظیم کہتے ہیں. اس تنظیم میں دیباچے میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم القدس کو آزاد کرائیں گے اور اہل فلسطین کو حق خود ارادیت دیں گے. اس کے مقاصد میں آرٹیکل 1 میں بھی یہ ذکر ہے کہ ہمارا مقصد وجود یہ ہے OIC کا کہ ہم القدس کو آزاد کرائیں گے اور اہل فلسطین کو حق خود ارادیت دیں گے. اس کے 5 سیکرٹری جنرل ہوتے ہیں. اس کا ایک سیکرٹری جنرل صرف اور صرف القدس کے لیے ہے، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل. 5 اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل میں ایک صرف القدس کے لیے ہے. اس کی جو مستقل کمیٹیاں ہیں ان میں ایک مستقل القدس کے لیے ہے. اچھا، اور اس میں دفعہ 21 میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی گئی ہے OIC کے منشور کی دفعہ 21 میں، کہ اس وقت عارضی طور پر اس تنظیم کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جدہ میں ہوگا، لیکن جب ہم القدس کو آزاد کرائیں گے تو اس کے بعد مستقلاً اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ القدس میں ہوگا. اچھا، یہ راستہ ہمارے پاس ہے، بین الاقوامی قانون میں اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فلسطین غزہ کی مدد کے لیے اگر دیگر مسلم ممالک مل کر بھی اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو یہ قانون جائز ہے، بین الاقوامی قانون کے مطابق جائز، بالکل بین الاقوامی قانون کے مطابق جائز ہے. اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ ہے. اقوام متحدہ کے منشور کے تحت سلامتی کونسل میں آپ آ سکتے ہیں. پاکستان نے بھی کوشش کی، ایک قرارداد بہت ہی یعنی کمزور الفاظ سے لکھی گئی، لیکن سلامتی کونسل، اچھا سلامتی کونسل میں چونکہ ویٹو کا اختیار ہے 5 ممالک کے پاس، ان میں 4 ایسے ہیں جو
یا کم از کم 3 اس وقت ایسے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، جو اسرائیل کے خلاف آنے والی قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں. اچھا، تو اس کے بعد امریکہ نے ایک کام کیا تھا اور وہ کام اس نے 3 دفعہ کیا ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کام یہ تھا کہ 1950 میں جب شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی جنگ تھی، روس شمالی کوریا کو سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ جنوبی کوریا کو سپورٹ کر رہا تھا. تو سلامتی کونسل میں بات آئی تو روس نے قرارداد ویٹو کر دی. تو امریکہ نے جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی. اس قرارداد کو کہا جاتا ہے یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن، کہ ہم پوری دنیا کو امن کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، کہ ہم اس جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد لے آئے ہیں، وہ اس کو جارحیت قرار دے. اور اس طرح ایک عالمی دباؤ کا وہ بنا بنیاد اس طرح پڑی. اور پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شمالی کوریا کے خلاف جنگی کارروائی کی، اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر، سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر. لیکن چونکہ پہلے وہ جنرل اسمبلی میں قرارداد لائے تھے تو ایک اخلاقی سپورٹ ان کو حاصل تھی. اچھا، 1956 میں ابھی سوئس کینال کا ہم نے ذکر کیا، جب برطانیہ، فرانس اور اسرائیل تینوں نے مل کر سوئس کینال پہ حملہ کیا، سلامتی کونسل میں قرارداد آئی، وہ فرانس اور برطانیہ نے ویٹو کر دی. امریکہ نے جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف پہلی دفعہ قرارداد پیش کی، اور یہی یونائٹنگ فار پیس. اور پوری دنیا یوں کہیں ان کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا، ان پر اخلاقی دباؤ پڑا. اسرائیل کو بھی فوجیں واپس بلوانی پڑیں، برطانیہ اور فرانس کو بھی، اور سوئس کینال واپس ان کے پاس ہوا، صحرائے سینا بھی واپس دیا گیا. 1979 میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا، پھر سلامتی کونسل کچھ نہیں کر سکی، تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکہ پھر یہ یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن لے آیا. اس طرح کی کارروائی آج بھی کر سکتے ہیں، یعنی قانون یہ راستہ بھی کھلا. اس کا اخلاقی دباؤ بھی ہوتا ہے، ظاہر پوری دنیا آپ کے خلاف بولتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا، آپ نے وارنٹ آف اریسٹ کا ذکر کیا، وہ ایک الگ سے ظاہر ادارہ ہے، بین الاقوامی فوجداری عدالت، جو اقوام متحدہ کے ماتحت نہیں ہے، وہ ایک الگ معاہدہ روم کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اور اس نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کیے ہیں. اس کو ہم پرسو کر سکتے ہیں. دیکھیں، جنوبی افریقہ مسلم ریاست نہیں ہے، لیکن ساری کارروائی اس کی جانب سے ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے کل ٹرمپ نے اس کے صدر کو دبانے کی بھی کوشش کی، اور صدر نے بہت جو خوبصورت جواب دیا، بلیغ جواب، کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے جہاز نہیں ہے. تو یہ تو اس کے لیے تو جواب تھا ہی، یہ مسلم امہ کے لیے بھی ایک طرح سے ملامت کا وہ تھا، اور ہمارے لیے شرمندگی کا موقع ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے، ہم لائن کی دوسری جانب خدا نخواستہ کھڑے. تو جو میری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قانونی راستے تو کھلے ہیں اور بہت سارے ہیں، مسئلہ قانون میں نہیں، مسئلہ ہماری جانب سے عزم میں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت بنیادی سوالات کا بالاختصار بہت ایجاز کے ساتھ آپ نے جواب عنایت فرمایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے بنیادی سوالات ہیں جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں تھے، اور انشاءاللہ انہیں ایک شافی اور کافی جواب ملا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اطراف و اکناف عالم سے تمام عالم کی عالمین کی افواج امت مسلمہ پر حملہ آور ہوں گے، اور اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ان دنوں میں کم تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن جس طرح سیل رواں خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، یہی تمہاری کیفیت ہوگی. سبب بیان کیا گیا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، حب الدنیا و کراہیت الموت. یہی وہ 2 بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے پاس آپشنز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جب انسان کے پاس ول ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کو راستہ بھی نظر نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب یا تو وہ اپنی عزت و آبرو اور اپنی جان اور مال اور اپنے ممالک کی حفاظت اسلام کے دامن میں تلاش کریں گے، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کی سنت کو دہرائے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اہل غزہ کی حفاظت فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.